بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی یہ سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جنت میں کیسے دل لگے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے۔ میں بعض دفعہ گھر میں ہوتا ہوں، آپ مجھے یاد آ جاتے ہیں، تو پھر جب تک حاضر خدمت ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا۔ اب مجھے خیال آیا ہے کہ میرا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ کو تو نبیوں کے ساتھ سب سے اوپر کی جنت میں چلے جائیں گے اور میں نیچے کی جنت میں رہ جاؤں گا، تو مجھے ڈر ہے میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو پھر میرا جنت میں کیسے دل لگے گا؟ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا تھا، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور جو شخص اللہ کے رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے لوگ بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صلحاء کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ جب آپ مجھے یاد آ جاتے تو اگر میں آ کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اب مجھے یہ خیال آیا، اگر میں جنت میں گیا تو مجھے آپ سے نیچے کی جنت ملے گی اور میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے جنت میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں جنت کے درجے میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، تاکہ جب دل چاہے آپ کی زیارت کر لیا کروں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، اور تو کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں یہاں محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہوگی، اس سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی اور کسی چیز سے نہیں ہوئی، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اور چونکہ مجھے ان حضرات سے محبت ہے اس وجہ سے مجھے پوری امید ہے میں ان حضرات ہی کے ساتھ رہوں گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ آتا ہے، ایک دیہاتی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، اور تو کچھ نہیں تیاری کی ہے، بس اتنی بات ضرور ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جس سے محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ بشارت ہمارے لیے بھی ہے یا صرف اس دیہاتی کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہارے لیے بھی ہے، اس پر اس دن ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ترمذی کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس سے زیادہ کسی اور چیز سے خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دوسرے سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا ہے، لیکن یہ خود وہ نیک عمل نہیں کرتا، تو کیا یہ بھی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا، کیا یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرو گے۔ میں نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے۔ میں نے اپنا جملہ پھر دہرایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تمنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے دن ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، کیونکہ وہ بوڑھے بھی تھے اور نابینا بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ارے تم نے ان بڑے میاں کو گھر ہی کیوں نہ رہنے دیا، ہم ان کے پاس چلے جاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود چل کر
حاضر خدمت ہونے کا اجر عطا فرمائے۔ مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے جتنی خوشی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا میری زندگی کا مقصود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے دل میں یہی بات ہے۔ سب سے بڑا غمگین کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن سعید ابن یربوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے سر پر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور بہت زیادہ غمگین تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا بات ہے، بڑے غمگین نظر آ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے وہ زبردست غم پیش آیا ہے جو آپ کو نہیں آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہارے خیال میں کوئی آدمی ایسا ہے جسے مجھ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہوا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں، مجھے یہ معلوم ہے تم تو ایک پتھر ہو، نہ نقصان دے سکتے ہو اور نہ نفع۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے یہ معلوم ہے کہ تم تو ایک پتھر ہو، نہ نقصان دے سکتے ہو اور نہ نفع۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔